الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اکثر یہ پریشانی ہوتی ہے، منہ میں اسمیل ہوتی ہے اور وہ منہ کی بدبو جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے شرعی احکام بھی معلومات ہونے چاہیے اور اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم منہ کی جو بدبو ہے اس کا علاج اور منہ کی بو جو ہے نا انشاءاللہ معلوم کرنے کا میں طریقہ بھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد منہ کی جو صفائی کا طریقہ ہے وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو سننے کی اور عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منہ کی بدبو کا علاج کیا ہے۔ اگر کسی کے ہے تو اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا یہ چبا کر اس کو کھائیے۔ نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت جو ہے نا ان کو صاف کیجیے، مانجیے ہیں، انشاءاللہ عز و جل امید فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو کم خوری، جسے ہم کم کھانے کی عادت کہتے ہیں، کم کھانے کی عادت بنائیے۔ یہ کم کھانے کی سعادت حاصل کر کے بھوک کی برکتیں لوٹنے سے انشاءاللہ عز و جل ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں درد، قبض، سینے کی جلن اور منہ کے چھالے، بار بار ہونے والے نزلے، کھانسی اور گلے کے درد، مسوڑوں میں خون آنا وغیرہ بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ یہ منہ کی بدبو سے بھی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور بھوک باقی رہے۔ اس طرح سے کم کھانے میں 80% امراض سے بچت ہو سکتی ہے، اور اگر نفس کی حرص کا علاج ہو جائے تو کئی جسمانی اور روحانی امراض خود ہی دم توڑ جائیں گے۔ اس کی تفصیل کے لیے اگر پڑھنا چاہیں تو امیر سنت کا جو کتاب ہے فیضان سنت، اس کا باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور آئیے منہ کی بو جو ہے نا اس کو معلوم کرنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ اگر منہ میں بو، کوئی منہ یہ بدبو ہو تو جتنی بار مسواک اور کلی سے اس بو کو دور کیا جا سکتا ہو، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہو، جتنا ممکن ہو اتنی بار کلیاں کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ بدبودار کثیف یعنی گاڑھا بے احتیاطی کا حقہ پینے والوں کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان سے زیادہ سگریٹ پینے والے کو اس کی بدبو مرکب تمباکو سے سخت تر اور زیادہ دیر بہ ہے، اور ان سب سے زیادہ جو اشد ہے، جو ضرورت سب سے زائد اور سخت ضرورت تمباکو کھانے والوں کو ہے، جن کے منہ میں اس کا جرم یعنی دھوئیں کے بجائے خود تمباکو ہی کو وہ دبا رہتا ہے اور منہ اپنی بو سے بسا رہتا ہے، اور یہ سب لوگ وہاں تک مسواک اور کلیاں کریں کہ منہ بالکل صاف ہو جائے اور بو کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اور اس کا جو ہے امتحان یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا اپنے منہ کے قریب لے جا کر منہ کھول کر زور زور سے 2-3 بار حلق سے پوری طرح سانس ہاتھ پر نکالیں، ہے نا، اور فوراً اس کو سونگھے تو بغیر اس کے اندر کی بو خود کم محسوس ہوتی ہے۔ اور جب منہ کی بدبو ہو اگر تو پھر مسجد میں جانا حرام ہے، نماز میں داخل ہونا منع ہے۔
تو یہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر آپ کو اس کی بو محسوس ہوتی ہے تو پھر دور کیجئے۔ ہاں کئی بار دوسرے لوگ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں اور پھر ہمیں تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، منہ کی صفائی کا طریقہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو مسواک اور کھانے کے بعد خلال کی سنت ادا نہیں کرتے اور دانتوں کی صفائی کرنے میں سست ہوتے ہیں، اکثر ان کے منہ بدبودار ہوتے ہیں۔ صرف رسمی طور پر مسواک اور ساتھ ممکنہ صورت میں غذا کا ایک ایک ذرہ دانتوں سے نکالنا ہوگا، ورنہ دانتوں کے درمیان غذائی اجزاء پڑے پڑے سڑتے اور سخت جو ہوتے جائیں گے تو یہ بدبو کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ اور دانتوں کی صفائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز کھانے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد اور اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے، مثلا بیٹھے بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی پانی کا گھونٹ منہ میں بھر لیں اور اس کو پھر جنبش دیتے رہیں یعنی ہلاتے رہیں۔ اس طرح منہ کا کچرا اور میل کچیل صاف ہوتا رہے گا، اور سادہ پانی بھی چل جائے گا، اور اگر نمک والا نیم گرم پانی ہو تو یہ انشاءاللہ عز و جل بہترین ماؤتھ واش ثابت ہوگا۔ تو اللہ کرے یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ترین ہیں، تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔